یسوع مسیح کے عظیم جلالی فتامت نام میں سب بہنوں بھائیوں کی سلامتی ہو۔ آپ سب لوگ تشریف رکھیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج جو اس نے یہ خوبصورت وقت ہمیں پھر سے عطا فرمایا تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں، اس کی ورشپ کر سکیں، یقیناً جس کے لیے اس نے ہمیں بلایا ہے اور آج بھی وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور سے کبھی بھی نکلے ہوئے نہ رہیں بلکہ اس سے برکت پائیں۔ میرے ساتھ کلام مقدس میں سے نکالیے گا عبرانیوں 10 باب اور اس کی 10ویں آیت، ایک ہی آیت یہاں پر تلاوت کریں گے۔ عبرانیوں 10 باب اور اس کی 10ویں آیت، جو نکال لے وہ پڑھ سکتا ہے۔ آئے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے تلاوت کریں گے عبرانیوں 10 باب اس کی 10 آیت۔ اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے۔ آمین۔ آمین۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے خدا کی برکت ہو۔ ہم اس کے بدن کے قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے اس بڑے پیار کے لیے کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا، اس نے ہمیں پاک کیا ہے۔ ہم آج پاک کیے گئے لوگ ہیں۔ اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلہ سے پاک کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر گناہ پایا جاتا رہا، یہ ہمارے ضمیر کی بات ہے، ہمارے باطن میں گناہ پایا گیا اور اس کے وسیلہ سے یسوع المسیح کو اس دنیا میں تمام نسل انسانی کے لیے اپنے بدن کو قربان کرنا پڑا اور ہمیں اس کے وسیلہ سے پاک کیا گیا۔ کہاں سے؟ ہمارے اندر سے، ہمارے باطن کو پاک کیا گیا۔ ہمارے اندر گناہ پایا جاتا رہا اور کیا آج بھی یسوع مسیح کے قربان ہونے کے بعد بھی ہمارے اندر، ہمارے باطن میں گناہ پایا جاتا ہے؟ ہمارے اندر ایسی سوچ پائی جاتی ہے جو گناہ کو جنم دیتی ہے۔ ہمارے اندر آج بھی گناہ بستا ہے۔ ہر ایک انسان، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا، اس لیے خدا کے جلال سے محروم ہے۔ سب نے گناہ کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کے حضور میں آتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنے اندر سے اس گناہ کو دور کر سکتے ہیں؟ جب ہم کسی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ایسا وقت آتا ہے تو وہ پرانی انسانیت ہمارے اندر سے نکل آتی ہے، جو لڑائی جھگڑے کی ہے، جو بری عادات کی ہے، وہ انسانیت ہمارے اندر سے نکل آتی ہے۔ یسوع المسیح کے صلیب پر جان دینے کے بعد بھی ہمارے اندر وہ گناہ پایا جاتا ہے، اس کے لیے یسوع مسیح نے اپنی جان قربان کی اور آج ہمیں ایک نئی زندگی
गए हैं और हम अपनी इस पुरानी इंसानियत से, हमारे अंदर जो गुनाह पाया जाता है, हम इससे आजाद हो सकते हैं। और हम किस वसीला से, जब हम उसके खून को अपनी जिंदगी के लिए ले लेते हैं, जब हम अपने आप को उसके आगे सरेंडर कर देते हैं, हम अपनी इस इंसानियत से निजात को हासिल कर सकते हैं। हम उस गुनाह से निजात को हासिल कर सकते हैं जो हमारे अंदर दबा बैठा है, जो हमें खुदा के साथ उस मोहब्बत को एंजॉय नहीं करने देता। हम उसकी उन सारी उसकी मोहब्बत को एंजॉय नहीं कर सकते, इसलिए ये गुनाह हमारे अंदर दबा बैठा है। हम उसके खून के वसीला से आजाद किए गए हैं और हम आजाद किए गए हैं इसलिए कि आजाद रहे, ना कि हम दोबारा गुलामी के जुए में जुटे। और हम आज किस चीज के गुलाम हैं? जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है और वो खुदा बाप के साथ उस रूहानी खुशी को एंजॉय नहीं कर सकता। इसलिए कि हमें आजाद करके उस मकाम पर बिठाया गया है। और अगर आज भी हमारे अंदर वो पुरानी इंसानियत, वो गुनाह पाया जाता है, तो हम आज उस खुशी को, आज उस जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाते जो यीशु मसीह ने हमें अता फरमाई है। जब हम इफिसस के नाम पौलुस रसूल का खत पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि हमें यीशु मसीह के वसीला से हमें बचाया गया है और हमारी अब हैसियत क्या है कि उसने हमें आसमानी मकामों में उसके साथ बिठाया है। किस वसीला से? उसके खून के बहा देने के वसीला से आज हम आजाद किए गए हैं और आसमान पर उसके बेटे के साथ बिठाए गए हैं। उसके बेटे के खून के बहा देने के वसीला से आज हम आजाद किए गए। और जब ये गुनाह हमारी जिंदगी में हमेशा के लिए कायम रह जाता है तो हम उस खुशी को एंजॉय नहीं कर सकते। यीशु मसीह के जी उठने के बाद भी हमारी जिंदगियों में गुनाह पाया जाता है, हमारी जिंदगियों में गुनाह राज करता है। ये बात याद रखें कि हमें पाक किया गया है, हमें कायम किया गया है, मजबूत किया गया है। आज हमें हमारे अंदर से उस गुनाह को, जो मैरूसी गुनाह था, जिसके वसीला से हम हमेशा की जिंदगी से दूर किए गए थे, आज यीशु के खून के बहा देने के वसीला से वो खत्म किया गया है। मगर अब हम जो गुनाह करते हैं उसके जवाबदेह हैं, इसलिए कि हमें कायम किया गया और आसमान पर यीशु मसीह के साथ बिठाया गया। अब जो हम गुनाह करते हैं हम उसके जवाबदेह हैं। हम उसके वसीला से हम गुनाह में चले जाते हैं। अपनी उस रूहानी खुशी को जो खुदा बाप के साथ है हम एंजॉय नहीं कर सकते। यीशु मसीह के खून के बहा देने के वसीला से हम पाक किए गए। यहाँ पर दो चीजें हैं, नंबर एक कि हम गुनाह करते हैं और नंबर दो कि यीशु मसीह उस गुनाह के सबब से हमारी शिफायत करते हैं, हमारी वकालत करते हैं और हमारी जिंदगी जो उसकी अब अमानत है, हम उसके खून के वसीला से खरीदे गए हैं। और अब हम कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अब हम ले पालक बेटियां बेटे ठहरे हैं उसके खून के खरीदे जाने के बाद। और हमारी जिंदगी और गुनाहों से तौबा, ये हमारे हम पर डिपेंड करता है। यीशु मसीह ने हमें आजाद करके अपना खून बहाकर आसमानी मकामों में बिठाया है और वो हमारे लिए बरकत होकर हम पर जाहिर हुआ है। अब वो हम पर बरकत होकर जाहिर हुआ है। मेरे साथ निकालिएगा एक हवाला, पहला यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी
पहली ही आयत हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लिखा है, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो। पहली बात ये कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। अब जो हम गुनाह करते हैं हम उसके जवाबदेह हैं। खुदा का बंदा यहाँ पर रूल कुद्स की हिदायत से फरमाता है, ऐ मेरे बच्चों, तुम गुनाह ना करो। हम उसके जवाबदेह हैं। हमें सिखाया गया है कि हम गुनाह ना करें। हमें पहचान दी गई है, हमें अच्छे और बुरे की पहचान दी गई है, और खुदा का बंदा कहता है कि तुम गुनाह ना करो। और बिलफर्ज अगर हमसे गुनाह सरजद हो जाता है तो खुदा के पास हमारा एक मददगार है जो हमारे लिए मददगार बनकर आया और हमारे लिए वो आसमानों में दाखिल होने का एक अच्छा वसीला बनकर आया है। जो अनजाने में हमसे गलती हो जाती है, खता हो जाती है, उसके लिए आपके पास हमारे लिए एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। वरना हम जो गुनाह करते हैं हम उसके जवाबदेह हैं। आज हम अपनी जिंदगी उसके हाथों में सौंप दें, इसलिए कि वो हमारी निगरानी करने वाला है। जो हमसे खताएं होती हैं उसके लिए यीशु मसीह रास्तबाज हमारे लिए मददगार मौजूद है। आइए हम अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें। इसी इब्रानियों के खत में जब हम पढ़ते हैं 9 बाब की 24वीं आयत में, तो वहां पर लिखा है, क्योंकि मसीह हाथ के बनाए हुए पाक मकाम में नहीं दाखिल हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। उनके लिए जो उस पर ईमान लाते हैं, जो अपनी जिंदगी को उसके हाथों में सौंपना चाहते हैं, जो अपने आप को पाक करना चाहते हैं, और जो अपनी हठ धर्मी के साथ गुनाह को करते हैं, सोचे समझे भी गुनाह को करते हैं, उनके लिए नहीं, बल्कि वो आसमान में दाखिल हुआ ताकि अब खुदा के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। अब वो हमारी शिफायत करता है, उन ईमानदारों की शिफायत करने के लिए खुदा के हुजूर में हाजिर हुआ। और अब हम जब इसमें 10वीं और 12वीं आयत तक पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा। जो साल हर साल लोग अपने गुनाहों के लिए कुर्बानियां गुजरानते थे, उन कुर्बानियों से हमारी निजात, हमारी खलासी नहीं थी, बल्कि यीशु मसीह अपना ही खून लेकर एक ही बार पाक मकाम में दाखिल हुआ और उसने हमारी अपनी खलासी करा दी उस गुनाह से जिसके वसीला से हम हमेशा की जिंदगी को खो चुके थे, हम हमेशा की जिंदगी से दूर हो चुके थे। अगर अब जो हम गुनाह करते हैं हम उसके जवाबदेह हैं। हमारा खुदा के साथ हमारे उस ताल्लुक को जो टूट चुका था, यीशु मसीह के खून बहाने के वसीला से हम उसने बहाल कर दिया है। अब हम उस ताल्लुक को अपनी मर्जी से कायम रखते हैं। अब ये हमारी अपनी चॉइस है, हमारी अपनी पसंद है कि हम कौन सी चीज को, हमने एक बार कलाम मुकद्दस में से सीखा था कि हमारे अंदर 2 तरह की इंसानियत पाई जाती है। हम जो सी इंसानियत को हम ज्यादा प्रमोट करते हैं वो हमारी जिंदगी में फलदार साबित होती है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है। और ये चॉइस अब हमारी है कि हम कौन सी जिंदगी को पसंद करने वाले हैं। क्या हम खुदा के साथ उस रूहानी जिंदगी को एंजॉय करने वाले हैं, या हमने वो मकाम जो यीशु मसीह के वसीला से हमें दिलाया गया था
زندگی میں پایا گیا ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں بحال کیا ہے، اس نے ہمارے لیے اپنا خون بہا دیا، اپنی جان کا کفارہ اس نے ہمارے لیے دیا ہے۔ مگر اب یہ ساری چیزیں ہم پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو ہمارا بچانے والا نہیں بلکہ ہمارا شفاعت کرنے والا اور ہمارے لیے وہ وکالت کرتا ہے تاکہ ہم گناہوں سے معافی پا سکیں۔ کلام چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں، کلام چاہتا ہے کہ ہم اس میں بڑھیں۔ خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اپنے بیٹے کو آج بھی ہمارے لیے شفاعت کے لیے بھیجتا ہے، مگر جب تک ہم اپنی زندگی اس کے ہاتھوں میں نہیں سونپ دیتے۔ اگر کلام مقدس میں لکھا ہے اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی میں سے پاک کرنے کے لیے وہ سچا اور عادل ہے۔ آج اگر ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں جو گزرے ہوئے وقت میں ہم سے ہو گئے ہیں تو آج وہ ہمیں معاف کرنے کے لیے سچا اور عادل ہے اور ہمارے پاس ہے، موجود ہے۔ اس گناہ سے ہمیں نجات دینے کے لیے جو بوجھ ہے، کیونکہ گناہ جو ہے وہ بوجھ ہے۔ گناہ نے ہمیں خدا سے دور کر دیا، گناہ نے ہماری اس زندگی کو چھین لیا جو ہمیں خدا کی طرف سے دی گئی تھی، اس اپنی زندگی سے ہمیں دور کر دیتا ہے۔ گناہ ہمیں غلام بناتا ہے، ہماری آزادی کو چھین لیتا ہے۔ ہمیں اس گناہ سے پاک کیا گیا ہے ہمیشہ کے لیے، بلکہ اب ہم اس میں قائم کیے گئے ہیں۔ یسوع المسیح کے وسیلہ سے آسمان پر اس کے ساتھ بٹھائے گئے ہیں۔ میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے گا، قرآن عہد نامے میں سے ہم پڑھیں گے یسایہ 59 باب میں سے، یسایہ 59 باب اور اس کی پہلی ہی آیت سے یہاں پر پڑھیں گے۔ لکھا ہے، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ یہ بات یاد رکھیں، اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے، اس کا کان بھاری نہیں ہو گیا، بلکہ وجہ کیا ہے؟ بلکہ تمہاری بدکاری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا۔ ہم کو لگتا ہے کہ خدا ہماری نہیں سنتا۔ یسایہ نبی کی معرفت ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا کان بھاری نہیں ہو گیا کہ وہ سنے نا، اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو بچا نہ سکے، بلکہ تمہاری بدکاری کے وسیلہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تمہاری بدکاری کے وسیلہ سے ایسا ہوا کہ تم سے روپوش ہو گیا ہے۔ تم سے روپوش ہونے کا مطلب ہے کسی سے پیچھا کر لینا، کسی سے منہ موڑ لینا۔ کلام مقدس ہمیں آگاہ کرتا ہے کہ ہماری بدکاری کے وسیلہ سے اسے تم سے روپوش کیا گیا ہے، ایسا روپوش کیا گیا ہے کہ جیسا وہ نہیں سنتا۔ اس وسیلہ سے، ہمارے اپنے ہی کاموں کے وسیلہ سے جب ہمیں اس گناہ سے بھری زندگی سے نکالا گیا ہے، ہمیں پاک کیا گیا ہے، مگر اب ہماری ہی بدکاری کے وسیلہ سے ہم اس سے دور ہو گئے ہیں۔ آئے ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ ہمیں یسوع المسیح کے وسیلہ سے کیسی کچھ برکات ملی ہیں، آج ہماری حیثیت کیا ہے، آج ہم اپنے اس مقام کو پہچان سکیں جو ہمیں یسوع المسیح کے وسیلہ سے دلایا گیا ہے، اور خدا نے ہمیں معاف کیا ہے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے۔ جب ہم 38 باب میں یسایہ میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ کیونکہ تو نے میرے سب گناہوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، میں نے تیری خطاؤں کو گھٹاؤں کی مانند اور
واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا، میرے پاس واپس آ جا۔ یہ وہ ہماری حیثیت ہے، یہ وہ ہماری پہچان ہے، یہ وہ ہماری جگہ ہے جو ہمیں خدا نے اپنے بیٹے کے خون کے بہانے کے وسیلہ سے دلائی ہے۔ اس نے ہمارے سب گناہوں کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے کہ اب وہ یاد نہیں کرتا۔ اس نے ہماری خطاؤں کو بادل کی طرح لپیٹ ڈالا ہے، کس وسیلہ سے؟ اس کے بیٹے کے خون کے بہا دینے کے وسیلہ سے، اور ہمیں آج آسمانی مقاموں میں بٹھایا گیا ہے۔ میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا۔ بھائیو اور بہنوں، یسوع المسیح کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے ہیں، مگر آج ہم اس کے وسیلہ سے اسے جو گناہ معاف کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، زمین اور آسمان کا اختیار دیا گیا ہے، ہم اس کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے معافی پاتے ہیں، اور ہم آج اختیار رکھتے ہیں زمین پر اسے جو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، ہم آج اس کے وسیلہ سے آج ہم اختیار رکھتے ہیں۔ آج ہمارا ایک مقام ہے، ہماری ایک حیثیت ہے، اس کے بیٹے کے خون کے بہا دینے کے وسیلہ سے۔ اپنی زندگیوں میں اس کی خون کی قدر کریں، اس کی اس الہی محبت کی قدر کریں جو اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج کر ہمارے ساتھ ظاہر کی ہے۔ اب وہ ہمارا ایک مددگار کے طور پر ہماری زندگی میں ظاہر ہوا ہے۔ عبرانیوں 10 باب اور اس کی 17 آیت میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا جب ان کی معافی ہو گئی۔ اب ان کو وہ سارے گناہ، وہ ساری خطائیں جو یسوع مسیح کے خون کے بہا دینے کے وسیلہ سے صاف کی گئی ہیں، معاف کیا گیا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اب میں ان کو یاد نہ کروں گا، مگر اب ضرورت اس وقت میں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں سونپ دیں۔ اس لیے کہ جب ہمیں قائم کیا گیا ہے تو آج ہماری زندگی میں وہ سارے اعمال جو ہیں ہم ان کے جواب دہ ہیں، ہم آج ان کے جواب دہ ہیں۔ بھائیو بہنوں، آئے ہم خدا کے کلام کی قدر کریں، ہم اس کی عزت کریں اور اپنے اس مقام کو پہچان لیں جو ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے دلایا گیا ہے، اور اپنی اس ہمیشہ کی زندگی کو رسیو کریں۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور خدا کے حضور میں ہم دعا کریں۔